جی ہاں دوستو، میں ہوں ماریہ طاہر اینڈ اگین ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل MT ورلڈ فیکٹس۔ محمد بن قاسم، پہلا حصہ، ناہید ابو الحسن۔ جی ہاں دوستو، عبدالشمس نے کہا، آپ کی زبان میں ایک جادو تھا، مجھے کچھ اور سنائیے۔ ابو الحسن نے جواب دیا، یہ میری آواز نہ تھی، یہ خدا کا کلام تھا۔ عبدالشمس نے کہا، بے شک یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، سنائیے مجھے۔ ابو الحسن نے اپنے ایک ساتھی طلحہ کی طرف اشارہ کیا۔ طلحہ قرآن کا حافظ تھا، عرب اس کے گرد بیٹھ گئے۔ طلحہ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ قرآن مجید کے مقدس الفاظ اور طلحہ کی دل گداز آواز سے عبدالشمس اور اس کے ساتھیوں پر رقت طاری ہو گئی۔ تلاوت کے بعد ابو الحسن نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور اسلام کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ عبدالشمس اور اس کے ساتھی جو ایک مدت سے عربوں کی عظمت کی داستانیں سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کر چکے تھے، ابو الحسن کی تبلیغ کے بعد دین اسلام کی صداقت پر ایمان لے آئے۔ کلمہ توحید پڑھنے کے بعد عبدالشمس نے اپنے لیے عبداللہ کا نام پسند کیا۔ سلمہ ناریل کے ایک درخت کا سہارا لیے کھڑی یہ تمام واقعات دیکھ رہی تھی۔ وہ جھجکتی ہوئی آگے بڑھی اور اپنے باپ سے کہنے لگی، ابا جان، کیا عورتیں بھی مسلمان ہو سکتی ہیں؟ عبداللہ نے مسکراتے ہوئے ابو الحسن کی طرف دیکھا اور وہ بولا، خدا کی رحمت عورتوں اور مردوں کے لیے یکساں ہے۔ سلمہ نے کہا، تو میرا نام بھی تبدیل کر دیجئے، میں بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ ابو الحسن نے کہا، تمہارا یہی نام ٹھیک ہے، تم فقط کلمہ پڑھ لو۔ سلمہ نے کلمہ پڑھا اور سب نے ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کی۔ آسمان پر بادل چھا رہے تھے، اچانک موسلا دھار بارش ہونے لگی اور یہ لوگ ایک کمرے میں چلے آئے۔ تھوڑی دیر بعد بارش تھم گئی اور دلیپ سنگھ نے آ کر خبر دی کہ مہاراج آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابو الحسن اپنے ساتھیوں کو وہیں چھوڑ کر دلیپ سنگھ کے ساتھ ہو لیا۔ دوپہر کے وقت ابو الحسن واپس آیا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ راجہ اور بعض سرداروں نے اور بھی عربی گھوڑے خریدنے کی خواہش ظاہر کی ہے، اس لیے ہمارا جہاز چوتھے روز واپس روانہ ہو جائے گا۔ عبداللہ یعنی عبدالشمس نے انہیں کچھ دن اور ٹھہرنے کے لیے کہا، لیکن ابو الحسن نے جلد واپس آنے کا وعدہ کر کے اجازت حاصل کر لی۔ عبداللہ نے کہا، ابھی ہمیں اسلام کے متعلق بہت کچھ جاننا ہے، اگر آپ طلحہ کو یہاں چھوڑ جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ ابو الحسن نے طلحہ کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، اگر یہ پسند کریں تو میں انہیں باخوشی یہاں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ طلحہ نے یہ دعوت خوشی سے قبول کر لی۔ اگلے دن ابو الحسن کے ساتھی جہاز کے بادبانوں کی مرمت اور خورد و نوش کا ضروری سامان خریدنے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ دلیپ سنگھ اور عبداللہ سے مشورہ کرنے کے بعد ابو الحسن نے اپنے تمام سرمائے سے 8 ہاتھی اور باقی جہاز ناریل سے بھر لیا۔ شام کے وقت ابو الحسن عبداللہ کے باغیچے میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ پیچھے سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا تو سلمہ کھڑی تھی۔ وہ چہرہ جو 2 دن پہلے مسرتوں کا گہوارہ تھا، اب حزن و ملال کی تصویر بنا ہوا تھا۔ وہ آنکھیں جو اندھیری رات کے ستاروں سے زیادہ دل فریب اور چمکیلی تھیں، اب پرنم تھیں۔ اس نے قدرے بے اعتنائی سے پوچھا، سلمہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ابو الحسن کا روکھا پن دیکھ کر ضبط کی کوشش کے باوجود اس کے آنسو چھلک پڑے۔ کانپتے ہوئے ہونٹوں سے درد کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی، آپ پرسوں جا رہے ہیں؟ ہاں، لیکن تمہیں کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ آنسو میں بھیگی ہوئی مسکراہٹ ابو الحسن کے دل پر اثر کیے بغیر نہ رہی۔ اس نے کہا، سلمہ، تم ابھی تک وہی ہو۔ اسلام قبول کرنے کے باوجود میں تم میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھتا۔ اب نامحرموں کے سامنے آنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان لڑکی کا سب سے بڑا زیور حیا ہے۔ آپ اب تک مجھ سے خفا ہیں۔ آپ کے کہنے پر میں لباس تبدیل کر چکی ہوں، نماز پڑھ چکی ہوں، پرسوں سے میں نے گھر کے باہر پاؤں نہیں رکھا۔
کیا یہ بھی ضروری ہے کہ میں ایک مسلمان کے سامنے بھی نہ آؤں؟ ہاں، یہ بھی ضروری ہے۔ میں طلحہ کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ تمہیں ایک مسلمان عورت کے فرائض سے آگاہ کرے گا، تمہیں اسلام کی صحیح تعلیم دے گا۔ سلمہ نے جواب دیا، مجھے کسی اور تعلیم کی ضرورت نہیں۔ آپ جو حکم دیں گے میں مانوں گی۔ آپ کے اشارے پر میں پہاڑ سے کودنے اور ہاتھ پاؤں باندھ کر سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہوں۔ ابو الحسن نے کہا، سلمہ، اگر تمہیں میری خوشی اس قدر عزیز ہے تو سنو، میں اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا کہ تم سر سے پاؤں تک اسلام کے سانچے میں ڈھل جاؤ۔ سچے مسلمان کی ہر نیت اور ہر فعل کو کسی انسان کی خوشی نہیں بلکہ خدا کی خوشی کا طلبگار ہونا چاہیے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد تم ایک ایسی دنیا میں پاؤں رکھ چکی ہو جو ایک لامتناہی جدوجہد کا گھر ہے۔ اس میدان میں کودنے والے کے دل میں آنسوں اور آہوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان کے لیے زندگی ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اس کے پہلو میں وہ دل ہونا چاہیے جو خدا کی راہ میں زندگی کی بلند ترین خواہشات کو بھی قربان کرنے سے نہ گھبرائے۔ اس کا سینہ تیروں سے چھلنی ہو لیکن زبان سے آہ تک نہ نکلے۔ تم عرب جاؤ تو شاید یہ دیکھ کر حیران ہوگی کہ مسلمان عورتیں اپنے شوہروں، بھائیوں اور بیٹوں کو جہاد پر رخصت کرتی ہیں، لیکن ان کی آنکھ میں آنسو تو درکنار پیشانی پر شکن تک نہیں آتی، اور یہ صرف اس لیے کہ وہ خدا کی خوشی کو دنیا کی ہر خوشی پر ترجیح دیتی ہیں۔ اگر تم نے مجھے خوش کرنے کے لیے اسلام قبول کیا ہے تو مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ تم اسلام کو سمجھی نہیں۔ اگر خدا کو خوش کرنا چاہتی ہو تو گھر جاؤ، میں طلحہ کو بھیجتا ہوں، وہ آج ہی تمہیں قرآن پڑھانا شروع کر دے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں واپس آؤں تو تم میری پیراکی کا امتحان لینے کے لیے ساحل سے 1 میل کے فاصلے پر سمندر میں میرا استقبال نہ کرو اور مجھے جنگلوں اور پہاڑوں میں تمہیں تلاش نہ کرنا پڑے۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوگی کہ عبدالشمس کا نام تبدیل ہونے کے بعد اس کے گھر کا نقشہ بھی بدل چکا ہے اور اس 4 دیواری میں ایک مسلمان لڑکی پرورش پا رہی ہے۔ سلمہ نے پر امید ہو کر پوچھا، آپ کب آئیں گے؟ میں دن معین نہیں کر سکتا، لیکن ارادہ یہی ہے کہ گھوڑے خریدتے ہی وہاں سے واپس آ جاؤں۔ لیکن اگر مجھے جہاد کے لیے کہیں جانا پڑا تو ممکن ہے کہ دوبارہ نہ آ سکوں۔ سلمہ کے چہرے پر پھر ایک بار اداسی سی چھا گئی اور اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، نہیں، یوں نہ کہیے، خدا آپ کو واپس ضرور لائے گا۔ تم دعا کرتی رہو گی تو انشاءاللہ میں ضرور واپس آؤں گا۔ سلمہ نے کہا، دعا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر میری دعا قبول ہو سکتی تو آپ جانے کا ارادہ کیوں کرتے؟ ابو الحسن نے اچانک محسوس کیا کہ وہ بہت زیادہ باتیں کر چکا ہے۔ اس نے لہجے کو ذرا ترش بناتے ہوئے کہا، سلمہ جاؤ، اگر عرب کی تمام عورتیں تمہارے جیسی نیک دعائیں کرتیں تو اسلام کی روشنی عرب کی حدود سے باہر نہ نکلتی۔ سلمہ نادم سی ہو کر واپس ہوئی۔ بار بار اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، میں بہت بیوقوف ہوں، میں نے یہ کیوں کہا؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ کوٹھے پر چڑھی۔ افق مغرب پر گرم لوہے کے سرخ تھال کی طرح چمکتا ہوا سورج پانی میں غوطہ لگانے کی تیاری کر رہا تھا۔ آسمان پر کہیں کہیں ہلکے ہلکے بادل شفق کی سرخی کی عکاسی کر رہے تھے۔ مرطوب ہوا کے جھونکے ناریل کے پتوں پر ایک دلکش راگ چھیڑ رہے تھے۔ ارد گرد کے تمام مناظر سے ہٹ کر سلمہ کی نگاہیں سمندر کے کنارے عربوں کے جہاز پر مرکوز ہو گئیں۔ دل میں ہیجان بپا ہوا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے خشکی اور تری کے مالک، مجھے ایک مسلمان عورت کا ایمان دے، مجھے سیدھی راہ دکھا، اور جب وہ واپس آئیں تو مجھے دیکھ کر خفا نہ ہوں۔ جی ہاں دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔